الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
کچھ عرصہ پہلے میں خطبے میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جماعتی عہدیداران کے انتخاب کا سال ہے. اب اکثر جگہوں پر انتخاب ہو چکے ہیں، ملکوں میں بھی اور مقامی جماعتوں میں بھی، اور نئے عہدیداروں نے اپنا کام سنبھال لیا ہے. عہدیداروں میں بعض جگہوں پر بعض عمراء، صدران اور دوسرے عہدیدار نئے منتخب ہوئے ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر پہلے سے کام کرنے والوں کو ہی دوبارہ انتخاب کیا گیا ہے. نئے آنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا جہاں شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جماعت کی خدمت کے لیے چنا، وہاں عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے جو ان کے سپرد کی گئی ہے. اسی طرح جو عہدیدار دوبارہ منتخب ہوئے ہیں وہ بھی جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ خدمت کی توفیق دی، وہاں اللہ تعالیٰ سے یہ عاجزانہ دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ان امانتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور گزشتہ عرصہ خدمت کے دوران ان سے جو کوتاہیاں، سستیاں اور غفلتیں ہو گئیں، جن کی وجہ سے ان کے سپرد کی گئی امانتوں کا حق ادا نہیں کیا گیا یا حق ادا نہیں ہو سکا، اللہ تعالیٰ اس سے ایک تو صرف نظر فرمائے اور پھر اپنا فضل فرماتے ہوئے جو آئندہ 3 سال کے لیے دوبارہ خدمت کا موقع اس نے عطا فرمایا ہے اور جو امانتیں ان کے سپرد کی ہیں ان میں آئندہ سستیاں اور کوتاہیاں اور غفلتیں نہ ہوں، اور ان امانتوں کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یاد رکھنا چاہیے کہ جماعتی خدمت کو کوئی معمولی خدمت نہیں سمجھنا چاہیے، سرسری طور پر نہیں لینا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک نے، چاہے وہ عہدیدار ہے یا ایک عام احمدی ہے، اس نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کرے گا. اور جب ایک شخص دین کی خدمت یا بحیثیت عہدیدار کسی خدمت کے کرنے کو قبول کرتا ہے یا اس خدمت پر مامور کیا جاتا ہے تو اس پر دوسروں سے زیادہ بڑھ کر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرے اور یاد رکھے کہ یہ عہد اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عہدوں کو پورا کرنے کا کئی جگہ قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے. بس ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا واضح فرمایا ہے کہ تمہارے سپرد کی گئی امانتیں جن کو تم قبول کرتے ہو تمہارے عہد ہیں، بس اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کو پورا کرو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے قول کے سچے اور تقوی پر چلنے والوں کی یہ نشانی بتائی ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یعنی اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لیں پورا کرنے والے۔ بس یہ ایک بنیادی امتیاز ہونا چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کا جو جماعتی کاموں کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سچائی پر قائم رہتے ہوئے اور اپنے تقوی کے معیار کو بڑھاتے ہوئے اپنے کام سر انجام دیں۔ اگر ان کی سچائی کے معیار میں ذرا سا بھی جھول ہے، کمی ہے، اگر ان کے تقوی کے معیار ایک عام فرد جماعت کے لیے نمونہ نہیں، تو وہ اپنے عہد، اپنے عہدے، اپنی امانت کے حق کو ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ بس امراء، صدران سب سے پہلے اپنے نمونے قائم کریں، اپنی عاملہ کے سامنے بھی اور افراد جماعت کے سامنے بھی۔ سیکریٹریانی تربیت ہیں جن کے سپورٹ تربیت کا کام ہے، اور تربیت کا کام اسی وقت صحیح رنگ میں ہو سکتا ہے جب نمونے قائم ہوں۔ جو کام کرنے والا ہے، جس کی ذمہ داری ہے دوسروں کو نصیحت کرنے والا ہے، تو خود بھی ان کاموں پر عمل کرنے والا ہو۔ تو سیکریٹریان تربیت بھی اپنے نمونے قائم کریں افراد جماعت کے سامنے کہ جماعت کی تربیت کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ میں کئی موقعوں پر ذکر کر چکا ہوں کہ اگر شعبہ تربیت فعال ہو جائے تو بہت سی دوسرے شعبوں کے کام خود بخود ہو جاتے ہیں۔ جتنا افراد جماعت کی تربیت کا معیار اونچا ہوگا، اتنا ہی دوسرے شعبوں کا کام آسان ہوگا۔ مثلا سیکریٹری مال کا کام آسان ہوگا، سیکریٹری امورامہ کا کام آسان ہوگا، سیکریٹری تبلیغ کا کام آسان ہوگا، اسی طرح دوسرے شعبوں کا قضاء کا کام آسان ہوگا۔ میں اکثر عاملہ کی میٹنگ میں کہا کرتا ہوں مختلف جگہوں پر کہ تربیت کا کام پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، اور یہ گھر صرف سیکریٹری تربیت کا گھر نہیں بلکہ عاملہ کے ہر ممبر کا گھر ہے، اور مجلس عاملہ سب سے بڑھ کر ہے کہ وہ اپنی تربیت کرے۔ امیر جماعت، صدر جماعت اور سیکریٹری تربیت کو سب سے پہلے جو بھی پروگرام بناتے ہیں اپنی عاملہ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ان پروگراموں پر عمل کر رہی ہے کہ نہیں۔ جو بنیادی احکام ہے خدا تعالیٰ کے اور جو مقصد ہے انسان کی پیدائش کا، اسے عاملہ کے ممبران پورا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر تقویٰ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق عبادت کا ہے، اور اس کے لیے مردوں کو یہ حکم ہے کہ نماز کا قیام کرو، اور نمازوں کا قیام باجماعت نماز کی ادائیگی۔ بس امراء، صدران، عہدیداران اپنی نمازوں کی حفاظت کر کے اس کے قیام اور باجماعت ادائیگی کی بھرپور کوشش کریں، تو جہاں اس سے ہماری مسجدیں آباد ہوں گی، نماز سینٹر آباد ہوں گے، وہاں وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو بھی حاصل کرنے والے ہوں گے۔
اور اپنے عملی نمونے سے افراد جماعت کی بھی تربیت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بھی ہوں گے، ان کے کاموں میں آسانیاں بھی پیدا ہوں گی۔ صرف باتیں کرنے والے نہیں ہوں گے، بس کام کرنے والے پہلے اپنے جائزے لیں، کس حد تک ان کے قول و فعل ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی اے مومنو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہی بتلاتی ہے کہ دنیا میں کہہ کر خود نہ کرنے والے بھی موجود تھے اور ہیں اور ہوں گے۔ فرمایا کہ تم میری بات سن رکھو اور خوب یاد کر لو کہ انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو اور عملی طاقت اس میں نہ ہو تو وہ اثر پذیر نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا یاد رکھو کہ صرف لفاظی اور لسانی کام نہیں آ سکتی جب تک عمل نہ ہو، اور باتیں عند اللہ کچھ بھی وقت نہیں رکھتی، عمل کے علاوہ اگر اور باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ بس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق کھول کر بتایا کہ ہمارے عمل اور قول میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ بس سب سے زیادہ اس بات کو سامنے رکھ کر اپنے جائزے لینے والے ہمارے عہدیدار ہونے چاہیے۔ جہاں فاصلے زیادہ ہیں یا چند گھر ہیں اور مسجد کے سینٹر کی سہولت موجود نہیں، وہاں گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہو سکتا ہے، اور عملاً یہ مشکل نہیں ہے۔ بہت سے احمدی ہیں جو اس کی پابندی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی باقاعدہ خدمت بھی نہیں ہے، کسی عاملہ کے ممبر بھی نہیں ہیں، لیکن اپنے گھروں میں ارد گرد کے احمدیوں کو جمع کر کے نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ بس اگر احساس ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور ہمارے ہر عہدیدار میں نماز با جماعت کی ادائیگی کا احساس ہونا چاہیے، ورنہ امانتوں کا حق ادا کرنے والے نہیں ہوں گے، جس کی قرآن کریم میں بار بار تلقین کی گئی ہے۔ بس ہمیشہ عہدیداران کو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومن کی نشانی ہی یہ بتائی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، ان کی نگرانی کرنے والے ہیں، یہ دیکھنے والے ہیں کہ کہیں ہمارے سپرد جو امانتیں کی گئی ہیں اور جو ہم نے خدمت کرنے کا عہد کیا ہے اس میں ہماری طرف سے کوئی کمی اور کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان العہد کان مسئولا، کہ ہر عہد کے متعلق ایک نہ ایک دن جواب طلبی ہوگی۔ یہ تو ایک بنیادی چیز ہے عبادت، اور یہی مقصد ہے انسان کی پیدائش کا، اور اس کا حق تو ادا ہم نے کرنا ہی ہے۔ اس میں سستی تو خاص طور پر عہدیداروں کی طرف سے بالکل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کسی بھی حقیقی مومن کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بعض باتیں ہیں جن کا عہدیداروں کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، اور یہ باتیں لوگوں کے حقوق اور افراد جماعت کے ساتھ عہدیداروں کے رویوں سے تعلق رکھتی ہیں۔
اور اسی طرح یہ باتیں عہدے داروں کے عہدوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ کوئی عہدے دار افسر بننے کے تصور سے یا بنائے جانے کے تصور سے کسی خدمت پر مامور نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلام میں تو عہدے دار کا تصور ہی بالکل مختلف ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ بس ایک عہدے دار کا لوگوں کے معاملے میں اپنی امانت کا حق ادا کرنا، اس کا قوم کا خادم بن کر رہنا ہے، اور یہ حالت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب انسان میں قربانی کا مادہ ہو، اس میں عاجزی اور انکساری ہو، اس کا صبر کا معیار دوسروں سے اونچا ہو۔ بعض دفعہ بعض باتیں بھی سننی پڑتی ہیں عہدے داروں کو، اگر سننی پڑیں تو سن لینی چاہیے۔ یہ جائزہ تو عہدے دار اپنا خود ہی لے سکتے ہیں کہ ان کا یہ برداشت کا پیمانہ کتنا اونچا ہے، کس حد تک ہے، اور عاجزی کی حالت ان کی کس حد تک ہے۔ بعض دفعہ ایسے عہدے داران کے معاملات بھی سامنے آ جاتے ہیں جن میں برداشت بالکل بھی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی دوسرا بدتمیزی کر رہا ہے تو یہ بھی تو تکار شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی عام شخص بدتمیز ہے تو اس سے اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اخلاق تو یہ کہیں گے بڑا بد اخلاق ہے، اس کے اخلاق گرے ہوئے ہیں۔ لیکن جب عہدے دار کے منہ سے غلط الفاظ لوگوں کے سامنے نکلتے ہیں تو عہدے دار کی اپنی عزت اور وقار پر حرف آتا ہے، اور ساتھ ہی جماعت کے افراد پر بھی اثر پڑتا ہے۔ جماعت کا جو معیار ہونا چاہیے اور جس معیار پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں ایک بھی اگر ایسی مثال ہو جائے کہیں بھی تو جماعت کی بدنامی کا موجب بنتی ہے اور بن سکتی ہے، اور یہ مثالیں بعض جگہوں پہ ملتی ہیں، مسجدوں میں بھی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور بچوں اور نوجوانوں پر انتہائی برا اثر ڈالتی ہیں یہ باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور قربانی کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، مومن یہ ہیں اپنے دینی بھائیوں کو اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ انصار نے مسائل قائم کی مہاجرین کے لیے، اور یہی ایک نمونہ ہے ہمارے لیے۔ یہ نفسوں پر ترجیح دینا تو بڑی دور کی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ بعض دفعہ تو جو کسی کا حق ہے وہ بھی پوری طرح ادا نہیں کیا جاتا۔ لوگوں کے بعض معاملات ان کے پاس آتے ہیں، عہدے داروں کے پاس، یا مرکز میں رپورٹ بھجوانے کے لیے یا مرکز سے رپورٹ بھجوانے کے لیے بعض معاملات بھیجے جاتے ہیں، تو بڑی بے احتیاطی سے معاملے کی رپورٹ دی جاتی ہے، صحیح رنگ میں تحقیق نہیں کی جاتی اور رپورٹ بھجوائی جاتی ہے، یا معاملے کو اتنا لٹکا دیا جاتا ہے کہ اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی درخواست ہے تو وقت پر ضرورت پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس ضرورت مند کو نقصان ہو جاتا ہے یا تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ بعض عہدیداران اپنی مصروفیت کا بھی عذر پیش کر دیتے ہیں، بعض کے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا، صرف
عدم توجہی ہوتی ہے۔ اگر ان کے اپنے معاملے ہوں یا کسی قریبی کے معاملے ہوں تو ترجیحات مختلف ہوتی ہیں۔ بس حقیقی خدمت کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، اپنی امانت کا صحیح حق ادا کرنا تو یہ ہے کہ ایک فکر کے ساتھ دوسرے کے کام آیا جائے، اور جب یہ قربانی کا مادہ اور دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر کام کیا جائے گا تو جماعت کے افراد کا بھی معیار قربانی بڑھے گا۔ ایک دوسرے کے حق مارنے کے بجائے حق دینے کی طرف توجہ ہوگی۔ ہم غیروں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں امن تب قائم ہو سکتا ہے جب ہر سطح پر حق لینے اور حق غصب کرنے کے بجائے حق دینے اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو، لیکن ہمارے اندر اگر یہ معیار نہیں تو ہم ایک ایسا کام کر رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ پھر ایک وصف جو خاص طور پر عہدیداروں کے اندر ہونا چاہیے وہ عاجزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی یہ نشانی بتائی ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ بس اس کی بھی اعلیٰ مثال ہمارے عہدیداروں میں ہونی چاہیے۔ جتنا بڑا کسی کے پاس عہدہ ہے اتنی ہی زیادہ اسے خدمت کے جذبے سے لوگوں سے ملنے کے لحاظ سے عاجزی دکھانی چاہیے، اور یہی بڑا پن ہے۔ لوگ دیکھتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں کہ عہدیداروں کے رویے کیا ہیں۔ بعض دفعہ لوگ مجھے لکھ بھی دیتے ہیں کہ فلاں عہدیدار کا رویہ ایسا تھا، لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس عہدیدار نے مجھے نہ صرف سلام کیا بلکہ میرا حال بھی پوچھا اور بڑے خوش اخلاقی سے پیش آیا، اور اس کے رویے کو دیکھ کر خوشی ہوئی، اور اس سے اس عہدیدار کا بڑا پن ظاہر ہوا۔ بس اکثریت افراد جماعت کی تو ایسی ہے کہ عہدیداروں کے پیار، نرمی اور شفقت کے سلوک سے ہی خوش ہو کر ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی عہدیدار کے دل میں اپنے عہدے کی وجہ سے کسی بھی قسم کی بڑائی پیدا ہوتی ہے یا تکبر پیدا ہوتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، اور جب خدا تعالیٰ سے انسان دور ہو جاتا ہے تو پھر کام میں برکت نہیں رہتی، اور دین کا کام تو ہے ہی خالصتاً خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور جب خدا تعالیٰ کی رضا ہی نہیں رہی تو پھر ایسا شخص جماعت کے لیے بجائے فائدے کے نقصان پہ مجھے بن جاتا ہے۔ بس ہمیشہ عہدیداروں کو خاص طور پر اس لحاظ سے اپنے جائزے لینے چاہیے کہ ان میں عاجزی ہے یا نہیں، اور ہے تو کس حد تک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا زیادہ کوئی عاجزی اور خاکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ بس ہر عہدیدار کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے جماعت کی خدمت کا موقع دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس احسان کی شکر گزاری اس میں مزید عاجزی اور انکساری کا پیدا ہونا ہے۔ اگر یہ عاجزی انکساری مزید پیدا نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ عام حالات میں اگر ملیں تو بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں،
لوگوں سے بھی صحیح طریقے سے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی کا اپنے ماتحت یا عام آدمی سے اختلاف رائے ہو جائے تو فوراً ان کی افسرانہ رگ جاگ جاتی ہے اور بڑے عہدیدار ہونے کا زوم اپنے ماتحت کے ساتھ متکبرانہ رویے کا اظہار کروا دیتا ہے۔ بس عاجزی یہ نہیں کہ جب تک کوئی جی حضوری کرتا رہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا، اس وقت تک عاجزی کا اظہار ہو، یہ بناوٹی عاجزی ہے۔ اصل حقیقت اس وقت کھلتی ہے جب اختلاف رائے ہو یا ماتحت مرضی کے خلاف بات کر دے، تو پھر انصاف پر قائم رہتے ہوئے اس رائے کا اچھی طرح جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے۔ بس اس عاجزی کے ساتھ بلند حوصلگی کا بھی اظہار ہوگا۔ تو جب یہ ہوگا تو یہ عاجزی حقیقی عاجزی کہلائے گی۔ ہمیشہ عہدیدار کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سامنے رکھنا چاہیے کہ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا۔ اور اپنے گال لوگوں کے سامنے غصہ سے مت پھلاؤ، اپنا منہ نہ پھلاؤ غصے سے، اور زمین میں تکبر سے مت چلو۔ اختلاف رائے کی میں نے بات کی ہے، تو اس بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ قواعد بے شک امیر جماعت کو اجازت دیتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ عاملہ کی رائے پر اپنی رائے کو رد کر کے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرے، لیکن ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے اور مشورے سے، اکثریت رائے سے ہی فیصلے ہوں اور کام ہوں۔ بعض جگہ عمراء اس حق کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس حق کا استعمال انتہائی صورت میں ہونا چاہیے، جہاں یہ پتہ ہو کہ جماعت کا یہ مفاد ہے، اور پھر وہاں معاملہ پہ واضح بھی کر دیا جائے، اور وسیع تر جماعتی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دعا سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی لینی چاہیے، صرف اپنی عقل پر بھروسہ نہ کریں۔ واضح ہو کہ یہ حق صدران جماعت کو نہیں، جہاں نیشنل صدر ہیں وہاں بھی نہیں ان کو، کہ عاملہ کی رائے کو رد کرتے ہوئے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کریں۔ اپنے اپنے دائرہ کار کو سمجھنے کے لیے عہدیداران کے لیے ضروری ہے کہ قواعد و ضوابط کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اگر قواعد و ضوابط کے مطابق عمل کریں گے تو بعض چھوٹے چھوٹے مسائل جو عاملہ کے اندر یا افراد جماعت کے لیے بے چینی کا باعث بن جاتے ہیں وہ نہیں بنیں گے۔ پھر ایک خصوصیت عہدیداران کی یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ ماتحتوں سے حسن سلوک کریں۔ جماعت کے اکثر کام تو رضاکارانہ ہوتے ہیں۔ افراد جماعت وقت دیتے ہیں جماعتی کام کے لیے، اس لیے وقت دیتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اس لیے وقت دیتے ہیں کہ ان کو جماعت سے تعلق اور محبت ہے۔ بس عہدیداروں کو بھی اپنے کام کرنے والوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اور ان سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے۔ پھر اس حسن سلوک کے ساتھ اپنے نائبین اور ماتحتوں کو کام سکھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے،
تاکہ جماعتی کام بہتر طور پر چلانے کے لیے ہمیشہ کارکن مہیا ہوتے رہیں۔ جماعت کے کاموں کو تو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اگر افسران، عہدیداران جن کو کام کا تجربہ ہے، کام کرنے والوں کی دوسری لائن تیار کرتے ہیں تو ان کو اس کام کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ ہی مجھے نہ پہلے خلفاء کو کبھی یہ فکر ہوئی کہ جماعتی کام کیسے چلیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کام کرنے والے مخلصین مہیا کرتا رہے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے وقت میں ایک عہدیدار کا خیال تھا کہ میری حکمت عملی اور میری محنت کی وجہ سے مالی نظام بہت عمدہ طور پر چل رہا ہے۔ اس خلیفۃ ثانی کو ثالث کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے ایک ایسے شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا، اس کو ہٹا کر، جس کو مال سے کی الف بے بھی نہیں پتہ تھی، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور خلیفہ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو سلوک ہے، اس وجہ سے وہ نئے آنے والے افسر کو جس کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا، اس کے کام میں اتنی برکت پڑی کہ اس سے پہلے کبھی تصور بھی نہیں تھا۔ بس عہدیداروں کو تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، جماعتی کارکنوں کو تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، واقفین زندگی کو تو خدا تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ وہ جماعت کی اور دین کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنے، ورنہ کام تو خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور یہ اس کا وعدہ ہے۔ اس لیے کسی کے دل میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میرا تجربہ اور میرا علم جماعت کے کاموں کو چلا رہا ہے، یا میرا تجربہ اور علم جماعت کے کاموں کو چلا سکتا ہے۔ جماعت کے کاموں کو خدا تعالیٰ کا فضل چلا رہا ہے۔ ہماری بہت ساری کمزوریاں، کمیاں ایسی ہیں، اگر دنیاوی کام ہو تو ان میں وہ برکت پڑ ہی نہیں سکتی، ان کے نتیجے وہ اچھے نکل ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتا ہے اور خود فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے۔ تبلیغ کے کام ہی مثلا اس میں ہی ان مغربی ممالک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے کارکن یہاں پلے بڑے نوجوان مہیا کر دیے ہیں جنہوں نے اپنے طور پر دینی علم حاصل کیا اور پھر مخالفین احمدیت کا منہ بند کرتے ہیں اور ایسے جواب دیتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور پھر بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، ان کے اس طرح کے جوابوں سے مخالفین کو راہ فرار کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ بس عہدیدار خدمت کے دین کے موقع کو فضل الہی سمجھیں، نہ کہ اپنے کسی تجربے یا لیاقت اور قابلیت کی وجہ۔ پھر ایک وصف عہدیداران میں جو ہونا چاہیے وہ بشاشت اور خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی اور لوگوں کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ اور ان سے بات کیا کرو۔ بس یہ بھی ایک بنیادی خلق ہے جو عہدیداروں میں بہت زیادہ ہونا چاہیے، اپنے ماتحتوں سے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے بھی جب بھی بات چیت کریں، اور اسی طرح دوسرے لوگوں سے بھی جب بات کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔
سختی سے بات کرنا بعض دفعہ انتظامی معاملات کی وجہ سے ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن یہ ضرورت انتہائی قدم ہے، اور اگر پیار سے کسی کو سمجھایا جائے اور عہدیدار لوگوں کو یہ احساس دلا دیں کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں، تو 99% ایسے لوگ ہیں جو سمجھ جاتے ہیں اور تعاون کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں جماعت سے، اس لیے کہ جماعت سے ان کو ایک تعلق ہے۔ لیکن بڑی اور اہم شرط یہی ہے کہ لوگوں میں یہ احساس پیدا کیا جائے یا لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ عہدیدار ہمارے ہمدرد ہیں۔ نرمی سے لوگوں سے بات کریں، کسی کی غلطی پر شروع میں ہی اس طرح پکڑ نہ کر لیں کہ دوسرے کو اپنی صفائی کا صحیح طرح موقع ہی نہ ملے۔ ہاں، جو عادی ہیں، بار بار کرنے والے ہیں، بات بات پر فتنہ اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ سختی بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے لیے پوری طرح تحقیق ہونی چاہیے۔ لیکن اور پھر ساتھ ہی یہ سختی بھی ذاتی انات کی شکل اختیار کرنے والی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اصلاح کے لیے ہونی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے مقرر کردہ یمن کے والیوں کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکلیں نہ پیدا کرنا، اور محبت اور خوشی پھیلانا، نفرت کو نہ پنپنے دینا۔ بس یہ ایسی نصیحت ہے جو عہدیداروں اور افراد جماعت کے درمیان بھی تعلقات میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کے نتیجہ میں آپس میں افراد جماعت میں بھی ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے کی روح پیدا ہوتی ہے۔ بس بہت بڑی ذمہ داری ہے عہدیداروں کی، اور خاص طور پر امراء، صدران اور تربیت کے شعبوں اور فیصلہ کرنے والے اداروں کی، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے طریق سوچیں، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے یہ طریق اختیار کرنے ہیں۔ دنیا داروں کی طرح نہیں کہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کے حکموں کو بھول جائیں۔ ہم نے شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے بندوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں، اور اپنے عہدوں اور اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ قواعد و ضوابط کی کتاب کو ہر عہدیدار کو دیکھنا چاہیے، اور اپنے شعبے کے کاموں کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو اپنی حدود کا علم ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ عہدیداروں کو اپنی حدود کا ہی پتہ نہیں ہوتا، ایک شعبہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے، جبکہ قواعد و ضوابط میں دوسرے شعبے میں وہ کام لکھا ہوتا ہے۔ یا بعض دفعہ ایسا باریک فرق کاموں کے بارے میں ہوتا ہے جس پر غور نہ کرتے ہوئے دو شعبے ایک دوسرے کی حد میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میرے یہاں یو کے کی مجلس عاملہ سے میٹنگ تھی، وہاں مجھے احساس ہوا کہ اس باریک فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بلا وجہ کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اگر قواعد کو پڑھیں تو اس طرح وقت ضائع نہ ہو۔ مثلاً تبلیغ کے شعبے نے بھی تبلیغی مہم بھی چلانی ہے اور رابطے بھی کرنے ہیں، رابطوں سے تبلیغ آگے پھیلے گی۔ اسی طرح شعبہ امور خارجہ ہے، اس نے بھی رابطے کرنے اور جماعت کا تعارف بھی کروانا ہے۔
دونوں کا دائرہ علیحدہ ہے. ایک نے تبلیغی مقصد کے لیے کرنا ہے، دوسرے نے اپنے پبلک ریلیشن کے لیے کام کرنا ہے، تعلقات بڑھانے کے لیے کام کرنا ہے. اصل مقصد تو جماعت کا تعارف اور دین کی طرف رہنمائی ہے، تاکہ دنیا کو خدا تعالیٰ کی طرف لا کر ان کی دنیا و آخرت میں بھی سنوارنے کی ہم کوشش کریں، اور دنیا کے امن کی صورتحال کی طرف بھی توجہ دلائی جائے. دنیاوی طور پر کوئی کریڈٹ لینا تو ہمارا مقصد نہیں ہے. اصل مقصد تو خدا تعالیٰ کو خوش کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے. اگر شعبے آپس میں تعاون سے کام کریں تو نتیجہ کئی گنا بہتر نکل سکتا ہے. پھر اکثر جگہوں سے اس بات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے کہ شعبوں کے بجٹ صحیح طرح مختص نہیں کیے جاتے. ہر شعبے کو بجٹ جو شورا میں پاس ہوا ہوتا ہے بجٹ وہ دیا جانا چاہیے، اور اس کے خرچ کا متعلقہ سیکٹری کو اختیار ہونا چاہیے. ہاں یہ ضروری ہے کہ سیکریٹری سال کے کام کا منصوبہ عملہ میں پیش کرے اور اس منظور شدہ منصوبے کے مطابق خرچ ہو، اور پھر کام کا جائزہ ہر عملہ میٹنگ میں لیا جائے. اور اگر منظور شدہ منصوبے میں یا کام کے طریق میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہو یا بہتری کی گنجائش کی طرف توجہ ہو کسی کی اور دلائی جائے تو اس پر غور کر لیا جائے دوبارہ. پھر امراء اور صدران اور جماعتی سیکریٹریان کا یہ بھی بہت اہم کام ہے کہ مرکز سے جو ہدایات جاتی ہیں یا سرکولر جاتے ہیں ان پر فوری اور پوری توجہ سے عمل درآمد کریں اور کروایا جائے اپنی جماعتوں کے ذریعے بھی. بعض جماعتوں کے بارے میں یہ شکایات ملتی ہیں کہ مرکزی ہدایات پر پوری طرح عمل نہیں کیا جاتا. اگر کسی ہدایت کے بارے میں کسی خاص ملک یا جماعت کو کچھ تحفظات ملکی حالات کی وجہ سے ہوں تو پھر بھی فوری طور پر مرکز سے رابطہ کر کے اس میں تبدیلی کرنے کی حالات کے مطابق درخواست کرنی چاہیے. اور یہ کام امیر جماعت اور صدر کا کام ہے. لیکن یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں کہ اپنی عقل لڑاتے ہوئے اس ہدایت کو ایک طرف رکھ کر دبا دیا جائے اور اس پر عمل نہ کروایا جائے اور نہ ہی مرکز کو اطلاع کی جائے. یہ حرکت کسی بھی امیر یا صدر جماعت کی جو ہے یہ مرکز گریز رویہ سمجھی جائے گی اور اس بارے میں پھر مرکز کارروائی بھی کر سکتا ہے. موسیان کے بارے میں بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو موسیان کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے چندے کی باقاعدہ ادائیگی اور اس کا حساب رکھنا ہر موسیق کی اپنی ذمہ داری ہے. لیکن مرکزی دفتر اور متعلقہ سیکریٹریان کا کام بھی ہے کہ ہر موسیقی کا حساب مکمل رکھیں اور جب ضرورت ہو انہیں یاد دہانی بھی کروائیں کہ ان کے چندے کی کیا صورتحال ہے. ملکی جماعت کا کام ہے کہ مقامی جماعتوں کے سیکریٹریان کو فعال کریں اور ہر موسی ان کے رابطے میں ہو. بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی معاملے میں کسی شخص کے بارے میں رپورٹ منگوائی جاتی ہے اور وہ شخص موسی ہوتا ہے. رپورٹ میں ذکر کر دیا جاتا ہے کہ اس نے اتنے عرصے سے وصیت کا چندہ نہیں دیا. جب پوچھا جائے کہ وصیت کا چندہ نہیں دیا تو وصیت کس طرح قائم ہے تو پھر تحقیق کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ موسی کا قصور نہیں تھا، اس نے چندہ تو دیا تھا، ریکارڈ رکھنے والوں نے دفتر نے صحیح ریکارڈ نہیں رکھا.
ایک تو ایسی رپورٹ بلا وجہ موسی کو پریشان کرنے کا موجب بنتی ہے، دوسرے جماعتی نظام کی کمزوری کا بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اب تو ٹھوس حسابات کا انتظام ہو چکا ہے، بڑا سسٹمیٹک طریقہ ہے، کمپیوٹر ہے، سب کچھ ہے۔ ایسی غلطی ہونی نہیں چاہیے۔ ہر ملک کے سیکرٹریان وصایا اور سیکرٹریان مال اپنے ملک کی ہر جماعت کے متعلقہ سیکرٹریان کو فعال کریں، اور امرائے جماعت کا بھی یہ کام ہے کہ اس کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہا کریں۔ صرف چندہ جمع کرنا اور اس کی رپورٹ کرنا ان کا کام نہیں، بلکہ اس نظام کو قابل اعتماد بنانا اور مرکز اور مقامی جماعتی نظام میں مضبوط ربط پیدا کرنا بھی امراء کا کام ہے۔ اسی طرح ایک بات میں مبلغین اور مربیان کے حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ بعض جگہ مربیان مبلغین کی باقاعدہ ہر ماہ میٹنگ نہیں ہوتی۔ مبلغ انچارج اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ یہ میٹنگز باقاعدہ ہوں، جماعتی، تربیتی اور تبلیغی کاموں کا بھی جائزہ ہو، جو بہتر کام کسی نے کیا ہے اس کے بارے میں تبادلہ خیال ہو، اور طریقہ کار سے اس بہتر کام کے جو طریقہ کار اپنایا گیا تھا کسی کی طرف سے، اس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جو جماعتی سیکرٹریان جماعتوں کو ہدایت دیتے ہیں یا مرکز کی ہدایت پر جماعتوں کو ہدایت بھجوائی جاتی ہے، اس بارے میں بھی رپورٹ دیں۔ مربیان یہ بھی دیکھا کریں کہ ہر جماعت میں اس سلسلے میں کتنا کام ہوا ہے، اور جہاں سیکرٹریان فعال نہیں ہیں، خاص طور پر تبلیغ اور تربیت اور مالی قربانی کے معاملے میں، وہاں مربیان و مبلغین انہیں توجہ دلائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عہدیداروں کو توفیق دے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو آئندہ 3 سال کے لیے خدمت کا موقع دیا ہے، اس میں وہ زیادہ سے زیادہ کام اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ سر انجام دے سکیں، اور اپنے ہر کال و فیل سے جماعت میں نمونہ بننے والے ہوں۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ بھی پڑھاؤں گا، غائب جنازہ ہے، جو محترمہ سرزدی طاہرہ صدیقہ صاحبہ اہلیہ مکرم صاحبزادہ مرزا منیر احمد صاحب کا ہے۔ 13 جولائی 2016 کو شام 6 بجے ان کی وفات ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت نواب عبداللہ خان صاحب اور نواب عبدالحفیظ بیگم صاحبہ کے یہاں پیدا ہوئیں۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی پوتی تھیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی نواسی تھیں، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی بہو تھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ 95 سال اپنی عمر پائی۔ قادیان میں ابتدائی تعلیم میٹرک تک حاصل کی۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا نے انہیں اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا، اور بڑا خاص پیار اور محبت اور شفقت کا سلوک تھا ان کے ساتھ۔ جیلوں میں مکرم صاحبزادہ مرزا منیر احمد صاحب کے ساتھ رہیں۔ ان کی مرزا منیر احمد صاحب کی یہ چپ بورڈ فیکٹری تھی جو چند ماہ پہلے جلائی گئی تھی، تو وہاں یہ صدر لجنہ کی خدمات بھی بجا لاتی رہیں۔ پھر 1974 کے جو فساد ہوئے، جیلم کی جماعت کا بہت بڑا حصہ یہاں چپ بورڈ فیکٹری میں جمع ہو گیا تھا، اور ان مرحومہ نے افراد جماعت کی وہاں بڑے اچھے رنگ میں مہمان نوازی بھی کی ان دنوں میں۔ آپ کی ایک صاحبزادی ہیں امتالسطیف بیگم، جو مکرم مرزا انس احمد صاحب جو خلیفۃ مسیح ثالث کے بیٹے ہیں، ان کی بیوی ہیں، اور ایک بیٹے مرزا نصیر احمد صاحب، یہ امیر جماعت رہے ہیں جیلم کے، ابھی تک تھے۔ جب ان کی فیکٹری گئی تو وہاں سے جیلم چھوڑنا پڑا۔ اسی طرح مرزا سفیر احمد مفتی مسیح رابع کے داماد ہیں، یہ بھی ان کے بیٹے ہیں۔
مرحومہ بہت خوش اخلاق، ہنس مکھ اور ملنسار تھیں، صابر اور شاکر، دعا گو، تہجد گزار، عبادت میں شغف رکھنے والی خاتون تھیں۔ خلافت کے ساتھ ہی بڑا گہرا تعلق تھا، مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی تھیں، مہمان نوازی تھی ان کا وصف تھا، نظام جماعت اور سلسلے کی بہت غیرت رکھنے والی خاتون تھیں۔ نظام خلافت کے کوئی بھی بات برداشت نہیں تھی اس کے خلاف، اگر کوئی نظام کے خلاف بات کرتا، خلافت کے خلاف، تو فوراً روک دیتی۔ حضرت اماں جان نے، جیسا کہ میں نے کہا، ان کو بیٹی بنایا ہوا تھا، بہت سارا جہیز کا سامان حضرت اماں جان نے اپنا ذاتی سامان ان کو دے دیا تھا، جس پہ حضرت اماں جان کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، مغفرت کا سلوک فرمائے، رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلافت سے ہمیشہ وابستہ رکھے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔